ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے۔ ان دو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی۔ ان دو لوگوں میں ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب تھا۔ کچھ لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل کا تعلق قریش خاندان سے ہے اور اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ کچھ لوگ ابو جہل کو نبی کریم کا چچا کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان سے کوئی تعلق ہے۔ ابو جہل کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنگ بدر میں ابو جہل اپنے انجام کو پہنچا، جہاں اس بدبخت کو دو بچوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن سر سے جدا کر دی۔ اکثر لوگوں سے بھی سنا ہے اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حالانکہ اگر ایک باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب اسلام اور نبی کریم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب اور کنیت ابو عتبہ تھی۔ ابو لہب کے والد یعنی حضرت عبد المطلب اس کے چہرے پر سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے۔ ابو لہب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ابو لہب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے بھائی یعنی حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا حضرت محمد پیدا ہوئے ہیں تو اس نے اس خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ جب خدا باری تعالیٰ نے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم دیا تو آپ نبی کریم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ابو لہب غصے میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب نبی کریم نے خدا کا پیغام پہنچایا تو ابو لہب نے کہا یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ یہ بات بھی ملتی ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا۔ ابو لہب نبی کریم کی دشمنی میں اس قدر آگے نکل گیا۔ جب نبی کریم کے پیارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ حج کے دوران بھی ابو لہب نبی کریم کے پیچھے لگا رہتا اور آپ پر پتھر برساتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں مبارک خون سے تر ہو جاتیں۔ ابو لہب بہت مالدار آدمی تھا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ابو لہب کی بہت دردناک موت ہوئی۔ جب بھی ابو لہب کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ بدبخت کہتا کہ میں آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر سخت عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس بدبخت کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے بارے سورۃ لہب نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم کو مارنے نکل پڑی۔ جب وہ بدبخت عورت مسجد حرام میں پہنچی تو وہاں نبی کریم اپنے جاں نثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، خدا باری تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی یعنی جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس بدبخت عورت کو
حضور پاک نظر ہی نہیں آئے، صرف حضرت ابو بکر صدیق نظر آ رہے تھے۔ ابو لہب کا مکہ میں سود کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر اشیاء دیتا اور مہنگے داموں منافع حاصل کرتا۔ وہ قریش کا امیر کبیر آدمی مانا جاتا تھا۔ ابو لہب اثر و رسوخ والا شخص تھا۔ اس نے خانہ کعبہ میں موجود سونے کا ہرن بھی بیچ دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے بیٹے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ نے نبی کریم کے بارے میں سخت باتیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی ٹھان لی۔ وہ نبی کریم کے پاس پہنچا اور آپ کی طرف منہ کر کے تھوکا، لیکن اس کی تھوک دوسری طرف گر گئی۔ اس پر نبی کریم نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، اس شخص پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ جب ابو لہب کا بیٹا عتیبہ واپس اپنے باپ کے پاس گیا اور ساری بات سنائی تو اس کا باپ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ابو لہب ایک سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ان کو شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ رک گئے۔ اس کے ساتھ اس کا بدبخت بیٹا بھی تھا۔ وہ ایک خوفناک جنگل میں تھے۔ ابو لہب کو یاد تھا کہ نبی کریم نے اس کے بیٹے کے بارے میں کیا دعا کی تھی، چنانچہ اس کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ فکر تھی۔ اس نے اپنے ساتھ قافلے میں موجود لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کی حفاظت کریں۔ رات کو جب سارے لوگ سو گئے تو جنگ سے ایک شیر آیا۔ اس نے قافلے میں موجود لوگوں کو کچھ نہ کہا، صرف ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ دیا۔ خدا باری تعالیٰ نے سورۃ لہب میں ابو لہب کی دردناک موت کے بارے میں بتایا۔ بالکل ویسے ہی ابو لہب اپنے دردناک انجام سے دوچار ہوا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ ابو لہب کو ایک دانہ نکلا، جو پھٹا تو اس سے مزید دانے نکل پڑے۔ اس کے گھر والوں نے اس بدبخت کو ایک خالی کھنڈر مکان میں منتقل کر دیا، جہاں پر وہ 7 دن تک پڑا رہا اور کوئی اس کے نزدیک تک نہ گیا۔ ابو لہب اور اس کے بیوی بچے نہایت ہی دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ناظرین کرام، خدا باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔